کل کے رضا ہے خنجر خونخوار بر بار۔ شہزادہ اعلی حضرت شیخ الاسلام المسلمین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت عالیہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں، حضرت کا پرجوش نعروں سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، سید رضا، سید رضا، سید سیدی اختر رضا، شہزادہ اعلی حضرت، شہزادہ اعلی حضرت۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين. ومولانا محمد غافة الأبدان وشفائها وقلب القلوب دوائها نور الأبصار وضيائها آله وصحبه وآله وسلم. نہ تو مجھے تقریر کرنا آتی ہے اور نہ میرے اندر تقریر کی سکت ہے، اور طبیعت کا جو حال ہے وہ شاید میری آواز سے آپ لوگوں پر بھی کچھ آشکار ہوگا۔ مجھ جیسے آدمی سے معمولی سی بات بھی جو ہے وہ سیدھے سادے انداز میں نہیں بنتی ہے، تو تقریر اور خطاب کا معاملہ جو ہے اس کی مجھ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ حصول برکت کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کر دی تاکہ اولیاء کرام کے نام لیواؤں میں میرا بھی نام لکھ جائے، اور الحمدللہ بقول اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ میں خانہ زادے کہنا ہوں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔
اور دوسری جگہ اپنے پیرزادے کو پکار کر کے یوں کہتے ہیں کہ جس کا میں خان آزاد اس کا تو پیارا بیٹا ہے احمد ڈھونڈی. تو نام لکھ جائے کیا، بلکہ ہمارا تو الحمدللہ ہمارا اور ہر سنی کا، ہر قادری کا، ہر رضوی کا، ہر برکاتی کا اور ہر سنی کا، وہ چاہے کسی سلسلے میں مرید ہو، جب تک وہ سنی صحیح العقیدہ ہے اس کا نام جو ہے اولیاء کے دفتر میں لکھا ہوا ہے. اور اللہ کے یہاں جو ہے ازل سے جو ہے سعدائے ازل میں نیک بختوں میں اس کے فرشتوں کے یہاں اس کی بارگاہ میں ان سب کا نام لکھا ہوا ہے. الحمدللہ مجھے امید ہے کہ میرا بھی نام لکھا ہوا ہے. بس اس کی تجدید کے لیے کہ لکھا ہوا ہے تو اور اس کی تجدید ہو جائے. اور آج ہم یہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں تو عرش اعلیٰ پر جو ہے وہ ہمارا ذکر ہو جائے. اس لیے میں بیٹھ گیا اور آیت کریمہ میں تلاوت کر دی. میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ جو میں نے کہا کہ عرش اعلیٰ پر ہمارا ذکر ہو جائے تو میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، یہ میں اس کی بات کرتا ہوں جس کی بات جو ہے سارے انسانوں پر حجت ہے اور جس کے دشمنوں نے بھی اس کو جھوٹا نہیں کہا. دشمنوں نے بھی اس کو صادق الوعد الامین کے نام سے جانا. وعدے کو پورا کرنے والا، سچا وعدے والا اور امانت والا، امین ان کا لقب ہی تھا. تو دشمنوں نے بھی ان کے امین ہونے کی گواہی دی اور صادق الوعد ہونے کی گواہی دی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سچے ہونے کی گواہی دی. وہ تو اس سے بڑھ کر کے یہ بات ہے. تو ان کی بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے. اور دنیا بدل جائے، زمین پھٹ جائے اور پھٹ کے رہے گی اور آسمان پھٹ جائے اور پھٹ کر کے رہے گا، لیکن ان کی بات جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ان کی بات کیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت کے نام و سلام. اور ان کی بات کیا ہے، سبحان اللہ، ان بات جو ہے وہ ان کا کلمہ ہے. ان کے کلمے کی بات کیا ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہو جا تو ہو کر کے رہتا ہے. تو میرے نبی کی بات بھی یہ ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور میرے نبی کی بات تو میرے نبی کی بات ہے. اس نبی کا جو سچا غلام ہے اس کی بھی یہ بات ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو جھوٹا نہیں کرتا. تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی قوم، کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ غشیتہم الرحمہ، رحمت الہی ان کے اوپر چھا جاتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ جو ہے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. ملائکہ پرے جمائے جھرمٹ میں ان کو لے لیتے ہیں.
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور یہ اس کا ذکر زمین پر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں اللہ ان کا ذکر جو ہے ان سے کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا بھی ذکر عرش اعلیٰ پر ہو جائے۔ تو بھائی ہم نے کہا اور رسول نے ہم کو پہلے ہی خبر دے دی، تو یقین جانو کہ رحمت الہی کے سائے میں اور رحمت الہی کے ساون میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور غوث اعظم کی محفل تم نے اپنے حساب سے سجائی ہے، تمہاری کیا تمہاری جو ہے کیا مجال ہے، اور ہم جیسے بے مایا لوگوں کے پاس کیا مایا ہے، کون سا سرمایہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کی محفل کو سجا سکے۔ ان کی محفل کو سجانے کے لیے جو ہے اللہ کے فرشتے اٹھے۔ اور یہ نعت کا شعر میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، تو یہ بات نعت کا شعر جو ہے، نعت کے طور پر بھی جو ہے یہ ثابت ہے، اور منقبت میں بھی یہ فٹ ہے۔ یہاں ہم جو ہے دھوم مچائے ہوئے ہیں غوث اعظم کی، اور وہاں سبحان اللہ جو ہے عرش اعلیٰ پر ہماری بھی دھوم مچی ہوئی ہے غوث اعظم کے رشتے میں، غوث اعظم کی دعا۔ اب ہم سے مت سنو، اعلیٰ حضرت سے سنو۔ فرماتے ہیں کہ فرش پہ تاز چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عافیۃ الابدان و شفائها وطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور میں نے کہا تھا کہ نبی کا غلام ایسا ہوتا ہے کہ جو کہہ دیتا ہے تو ہو جاتی ہے بات۔ تو حدیث میں ایک جگہ آیا، ہم جیسا چہرہ مورا دیکھ کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ سب ہم جیسے ہیں، اور کسی کو نہیں کہے گا۔ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو، پرائم منسٹر کو، پردھان منتری کو کوئی کہہ دے کہ صاحب یہ میری طرح معمولی انسان ہے، تو لوگوں کے سامنے تو درکنار کہنا، رات کے اندھیرے بھی نہیں کہے گا کہ کہیں کوئی دیوار کے پیچھے کان لگائے سن نہ رہا ہو، میری شکایت نہ کر دیں۔ یہ بات بولی جاتی ہے، انبیاء کے لیے بولی جاتی ہے، اولیاء کے لیے بولی جاتی ہے۔ ابھی آپ کو حیات نور خان صاحب اس میٹیریل ورلڈ میں جو میٹیریل پروگریس ہوئی ہے اس کی بات سنا رہے تھے۔ تو اس میٹیریل پروگریس میں جو ہے لوگوں کی ویریس کوالٹیز ہیں، مختلف ان کی انواع ہیں، لوگ ایک طور پر برابر نہیں ہیں۔ تو آدمی جو ہے آج سب کچھ مادے پر، میٹیریل پر نشاور کیے ہوئے ہیں۔ آدمی نے کبھی اپنی روح کو نہیں دیکھا۔ روح جو ہے وہ
آدمی کے اس مادے سے جو ہے کہیں زیادہ پاورفل چیز ہے، اور وہ ایسی پاورفل چیز ہے کہ آپ کو جو ہے اپنی میٹیریل پروگرس میں جو ہے مختلف انسٹرومنٹس پر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فاعل ہے، قادر ہے، وہ کام کرتا ہے بغیر آلے کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ سمجھانے کے لیے بغیر آلے کے کیسے کام ہوتا ہے ہمارے رقص میں، ہماری روح میں جو ہے دلیل رکھی ہے اس بات پر، خدا کی قدرت کو سمجھانے کے لیے۔ تھوڑی سی بات جو ہے اب آپ سمجھتے چلیے۔ لوگوں کو لگتا ہے، لوگوں کے ساز و سامان سے غالباً شاید یہ استاد ذوق نے کہا تھا یا کس نے کہا تھا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ لگتا یہ ہے کہ شاید ہمیشہ اسی دنیا میں رہیں گے، لیکن موت پر آج تک کسی سائنٹسٹ نے، کسی فلاسفر نے، کسی دانشور نے، کسی ماہر نے جو ہے نہ آج تک قابو پایا ہے اور نہ کبھی قیامت تک قابو پا سکتا ہے۔ موت آنی ہے، آ کر رہے گی۔ موت کی چھوٹی بہن، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا یہ نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے؟ جاگتے میں، پھرتے میں، جاگتے میں آپ اپنی اس آنکھ کے محتاج ہیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اس کان کے محتاج ہیں، کسی چیز کو کوئی کام کرنے کے لیے اس ہاتھ کے محتاج ہیں، چلنے کے لیے جو ہے وہ پیر کے محتاج ہیں، سوچنے کے لیے جو ہے آپ دماغ کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ آپ کا عزم جو ہے رواں بال ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ لیکن جب سو جاتے ہو تب آپ یہ دیکھتے ہو کہ آپ کچھ دیکھ بھی رہے ہو، آپ کچھ سن بھی رہے ہو، آپ کہیں جا بھی رہے ہو، آپ کہیں سے آ بھی رہے ہو، آپ کچھ کھا بھی رہے ہو، آپ کچھ پی بھی رہے ہو، اور نہ جانے کون کون سے کام کر رہے ہو۔ اور اگر کسی کی روح جو ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اڑتا بھی دیکھتا ہے، وہ اڑتا بھی دیکھتا ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا یہ جسم تو مثل مردہ بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے، اس میں حرکت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی موومنٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ورکنگ پاور نہیں ہے، اس کی ورکنگ پاور کو جو ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اب کون سی چیز ہے جو آپ کو دکھا رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو سنوا رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو جو ہے سوچ، آپ کی عقل کو جو ہے رواں رکھے ہوئے ہے اور آپ کی عقل کام کر رہی ہے؟ کون سی چیز جو ہے آپ کو متفکر کیے ہوئے ہے؟ کون سی چیز جو ہے آپ کو سوچ میں لگا ہوئے ہے؟ کون سی چیز آپ کو چلا رہی ہے؟ کون سی چیز جو ہے کسی سے ملا رہی ہے؟ یہ سارے کام جو ہے
آپ کے کارخانے کے جو ہے یہ کون سی چیز کر رہی ہے؟ یہی وہی ایک روح ہے جو یہ تمام افعال کر رہی ہے، وہی ایک روح ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مان لیا سارے مکان میں تو ایک طوفان آ گیا۔ ارے ایک معمولی انسان کی روح ہے جو اس بدن سے بھی ٹچ ہے، اور یہ روح جو ہے اگر لاہور گئی ہوئی ہے تو لاہور میں بھی موجود ہے، اس بدن سے بھی جو ہے اس کا ٹچ ہے، اگر یہ ٹچ نہیں ہے تو انسان مرتا ہے۔ تو روح، یہ روح یہاں بھی ہے، یہ روح وہاں بھی ہے، یہ روح جو ہے یہ کام بھی کر رہی ہے، یہ روح چل بھی رہی ہے، یہ روح پھر بھی رہی ہے، یہ روح دیکھ بھی رہی ہے، یہ روح سن بھی رہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا جسم جو ہے وہ آلات کا محتاج ہے، اور روح جو ہے اللہ کے عالم امر سے آئی ہے، وہ آلات کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وہ روح جو ہے جسم میں متمثل ہو جاتی ہے، جسم کی صورت میں متمثل ہو کر کے جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی جسم جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ورنہ وہاں کوئی جسم نہیں ہے، وہ روح ہی ہے جو کام کر رہا ہے، وہ روح ہی ہے جو کام کر رہی ہے۔ ہمارے حیات نور خان صاحب نے کہا، اور ان کی بات بالکل جو ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے، کہ قبر نما کمرے میں جو ہے آج بیٹھ کر کے جو ہے ساری دنیا کو دیکھ لیتے ہو، ساری دنیا کو سن لیتے ہو، یہ اپنے آلات کی محتاج ہو، تم اپنے آلات کے طور پر کر لیتے ہو، لیکن قبر میں، حقیقی قبر میں جو ہے آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اس کان سے نہیں سن سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوتے کو دکھایا، سوتے کو چلایا، سوتے کو سنوایا، وہ قادر ہے کہ مردے کو بھی سنواتا ہے، مردے کو بھی وہ دکھاتا ہے۔